میں نے جتنی ریسرچ کی ہے میری معلومات کے مطابق امام مالک کے جو فالوورز ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے یہاں 36 رکعت ہوتی ہے۔ اگلا سوال میں آپ سے یہ کروں گی، تراویح کیا ہے؟ تراویح وہی ہے سنت موقدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام لیل تطوعاً، رمضان کی رات میں جو عبادت ہے رات کے لیے وہ تراویح عبادت ہے۔ جی جی، تو یہ ایک سنت ہے جو پورے عالم اسلام میں ادا کی جاتی ہے۔ مطلب سنت ہے، تو عورتوں پہ بھی تراویح عورتیں بھی پڑھتی ہیں، ان کے لیے بھی سنت وہ اگر پڑھیں تو؟ تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، جی جی، اور 20 رکعتیں اس کی ہیں جو تمام چاروں ائمہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، سب کے ہاں۔ بٹ امام مالک آپ نے اس میں کہا چاروں امام ہمارے میں نے جتنی ریسرچ کی ہے میری معلومات کے مطابق امام مالک کے جو فالوورز ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں ان کے یہاں 36 رکعت ہوتی ہے۔ نہیں، دیکھیں تراویح جو ہے وہ ان کے ہاں ہے 20 رکعت۔ اچھا، اور اس کا یہ جو آپ 36 کہہ رہی ہیں اس کا سلسلہ یوں ہے کہ امام مالک تھے مدینے کے اندر، اچھا، انہیں پتہ چلا کہ یہ مکے والے جو ہیں، مکے میں جو مسلمان ہیں، یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد طواف کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی خانہ کعبہ کا طواف یعنی تراویح جو ہے یہ اصل میں، یہ میں آپ کو بتا دوں یا مزید کہ جو اصل لفظ ہے وہ ہے ترویحہ، جس کی یہ جمع ہے تراویح۔ ترویحہ اور تراویح، جی ٹھیک۔ تو ترویحہ کا مطلب ہے یعنی شرعی اصطلاح میں یہ جو 4 رکعت کے بعد آرام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو کہتے ہیں ترویحہ۔ اچھا، عربی میں اگر 8 رکعتیں ہوں تو اس کو ہم تراویح نہیں کہہ سکتے، اس کو کہیں گے ترویحہ۔ اچھا، اگر 12 رکعتیں ہوں تو عربی میں 2 جمع نہیں ہوتا، تثنیہ ہوتا ہے، تو پھر اس کا نام ہونا چاہیے تھا ترویحتان۔ اچھا، تو اس سے مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تراویح کہا جاتا ہے یہ کم از کم 12 سے تو زیادہ ہی ہے، 12 سے زیادہ ہے، مطلب 20 رکعت، تو اس لیے چاروں امام جو ہیں 20 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 کے اوپر جمع کر دیا تھا، کیونکہ الگ الگ اس وقت پڑھتے تھے تو ایک مسلح پہ جمع کیا گیا تھا، اچھا، اور اس کو تمام مسلمانوں نے، جو صحابہ کی جماعت تھی اس نے فالو کیا اسے۔ تو اب امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں انہیں یہ پتہ چلا کہ وہاں تو وہ یہ کر رہے ہیں، طواف بھی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں 4 رکعت کے بعد، تو انہیں یہ ہوا کہ ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو یہ ہے ہی نہیں کعبہ کی سہولت، ہم تو ہاں یہ محروم ہیں، فضیلت انہیں حاصل ہے، ہاں، تو انہوں نے کہا بھی 4 رکعت کا 4 رکعت اور پڑھو۔ اچھا، تو اس طریقے سے وہ 4 رکعتیں تراویح کی نہیں ہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک طواف کا بدل نکالا کہ بھائی 4 رکعت اور مزید پڑھو۔ پڑھی۔ اچھا، یہ ہمارے اس ملک میں اور بہت سی جگہوں پہ 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح اور یہ ختم قرآن کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، وہ مجھے مطلب اس کی شرعی حیثیت بتائیے مجھے، 7 روزہ تراویح اور 10 روزہ تراویح۔ اور شرعی حیثیت یہ ہے کہ دیکھیں تراویح جو ہے پورے مہینے یہ سنت ہے، تراویح بجائے خود جو ہے وہ سنت ہے پورے مہینے، لیکن اس کو پڑھنا واجب ہے، اچھا، ضروری ہے پڑھنا، ٹھیک، ایک سنت ہے اس کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اچھا، دوسری چیز ہے سنت قرآن کریم کو پورا سننا تراویح کے اندر، اچھا، تکمیل۔ تو 7 روزہ تراویح اور 6 روزہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ایک تو 6 روزہ ویسے مناسب اس لیے نہیں ہے کہ اس کے اندر رعایت نہیں رکھی جاتی قرآن شریف پڑھنے کی، جو قرآن کا ادب ہے اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے کو کہا گیا ہے، وہ نہیں ہوتا، اس میں دھڑ دھڑ وہ چل رہے ہوتے ہیں تیز، نہ پڑھنے والے کو نہ سننے والا اس طرح سن رہا ہوتا ہے، بالکل۔ تو بہرحال وہ 6 روزہ ہے 10 روزہ جو بھی پڑھتے ہیں اس میں سماعت قرآن کی سنت تو ادا ہو جاتی ہے، جی، لیکن تراویح سے چھوٹ نہیں ملتی ہے اس میں، اچھا، کہ اس کے بعد وہ یہ سمجھیں کہ اب ہم آزاد ہو گئے، بس خوش ہونے کے لیے ہے کہ بھئی ہم نے نہیں، اس کے بعد انہیں یہ کہ اگر کوئی آدمی کبھی کہیں ہے وہ اس نیت سے پڑھ لیتا ہے کہ بھئی جلدی سے میرا قرآن شریف پورا ہو جائے، پھر جہاں بھی مجھے موقع ملے گا میں تراویح پڑھ لوں گا، پھر اپنی وہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اچھا، بہت جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ
27 رمضان کو ہی قرآن ختم کیا جاتا ہے تراویح کا. بہت سی مطلب 99.9% مسجدیں میں نے سنا ہے, اور اس کے بعد شیرینی تقسیم کی جاتی ہے. اس کی شرعی حیثیت بتائیے مجھے. یعنی کس چیز کی شرعی حیثیت پوچھ رہی ہیں؟ 27 کو ختم نہیں, ختم ہونا تو ہے کہ چلو پورے مہینے تراویح پڑھنے کی فضیلت ہے, کیونکہ واجب ہے تو آپ پورے مہینے پڑھیں گے تو سنت ادا کر رہے ہیں آپ. لیکن جو شیرینی تقسیم کی جاتی ہے کہ جگہ جگہ مٹھائیاں اور یہ وہ کہ بھئی تراویح ختم ہوئی ہے, اس کی شرعی حیثیت ہے کوئی؟ نہیں, کوئی شرعی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے اس کی. ایک یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے سماجی کہ خوشی کے موقع پہ مٹھائی تقسیم کرتے ہیں, تو اس میں کوئی سمجھ کے, اگر کوئی اس کو شرعی سمجھ کے کر رہا ہے تو پھر وہ بدعت ہو جائے گی. وہ بدعت ہو جائے گی. اچھا, ایک میرا سوال اور ہے کہ رمضان میں چونکہ دیکھیں افطار ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہمیں سحری میں اٹھنا ہوتا ہے رات کو تراویح پڑھنے کے بعد, تو اس سچویشن میں تہجد کے لیے کچھ کیا احکامات ہیں؟ تہجد پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ تراویح ختم ہوتی ہے لیٹ, پھر اس کے بعد اگر نہیں سوئے تو تہجد میں کیا سو کے اٹھنا ضروری تہجد پڑھنے کے لیے, یا پھر یہ کہ تہجد اپنے ٹائم پہ پڑھا جائے اور جاگتے رہیں سحری تک, سحری کر کے سوئیں؟ تہجد نماز پڑھنے میں تو کوئی وہ نہیں ہے بات, لیکن یہ کہ سو کے اور اٹھ کے پھر پڑھنا یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہمیں زیادہ اجر ہے. اچھا, مطلب یہ کہ پڑھ سکتے ہیں جاگتے رہتے بھی آپ تہجد کے ٹائم پہ, آدھی رات کے بعد. ہاں, آدھی رات کے بعد. اچھا, ایک سوال یہ کہ بہت سے لوگوں نے یہاں پہ میرے اپنے جاننے والوں میں یہ ہوتا ہے کہ رات بھر اپنا روزہ کھولنے کے بعد دیر تراویح پڑھ کے آئے, پھر دیر تک اپنا جاگ رہے ہیں, اور 1 بجے کے قریب سب نے کچھ کھایا پیا اور سو گئے کہ بھائی ہم اب سحری پہ تو اٹھنا ہی نہیں ہے, یہی سحری ہے بس. تو اس کے لیے کیا آپ کہنا چاہیں گے ہمارے ناظرین سے, کیا بتانا چاہیں گے ان کو کہ ایسا کرنا چاہیے؟ یہ لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے, میں نے بہت سے دیکھے ہیں ایسے. لیکن اس میں کوئی ممانعت تو نہیں ہے, نیت ہونی چاہیے آپ کی. اچھا, اگر کسی نے نیت کر لی ہے روزے کی تو روزہ ہو جائے گا, اور اگر نیت نہیں تھی, ایسے ہی کھا پی کے سو گئے اور اب نیت نہیں کی, تو پھر اس کی 2 صورتیں. ایک تو یہ کہ اٹھنے کے بعد نیت کر لیں, بالکل نصف النہار شرعی سے پہلے. نصف النہار شرعی جو ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ تھوڑی ایکسپلین کر دیجیے. نصف النہار شرعی کے نقشے مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں, اسے دیکھ لیں کیا روزانہ وقت تبدیل ہوتا ہے. یہ اچھا, ایک ہوتا ہے زوال آفتاب, اچھا, وہ ہوتا ہے کہ جب سورج جو ہے وسط میں آ جاتا ہے, بالکل وسط میں, اس کی کیلکولیشن الگ ہے. نصف النہار شرعی کی کیلکولیشن الگ ہے. اچھا, تو اس وقت سے پہلے یہ نصف النہار شرعی جو ہے زوال سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آتا ہے یہ وقت. اچھا, اس سے پہلے آپ نیت اس سے پہلے اگر آپ نے نیت مطلب ہم لوگ ہم اگر اپنے اصطلاح میں اگر کہنا چاہیں کہ بھائی 11-12 سے پہلے آپ نیت کر لیں, 11 بجے سے پہلے, جی, تو یہ اس میں کیونکہ 12 بجے تو زوال کا وقت ہوتا ہے, اور اگر رات کو نیت کر لی تھی تو ٹھیک, وہ کافی, تو کافی ہے. اچھا, بہرحال یہ ایک اچھی ہماری کلیئرٹی تھی جو ہمارے ناظرین کے لیے. تو ناظرین, اب ہم آپ سے اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا, آپ سے بات کرتے رہیں گے, اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جو عزیز صاحب سے میں پوچھوں گی, کیونکہ کچھ کنفیوژنز ہیں جو ہمارے ختم ہونے چاہیے, ہمیں جاننے چاہیے.